کہتا یو نیڈ اے ویزا. میں کہا یس, دیٹس ناٹ اے پرابلم, لیٹس گو اینڈ گیٹ دا ویزا. میں نے کہا ہے, میں نے کہا بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہاں, مسٹر ڈک اسپرنگ ہو از دا وائس پریزیڈنٹ آف ریپبلک آف آئرلینڈ, ہی از فرینڈ آف مائن. وہ کہتی بھائی خیال کر, میرے ماپے بھی اتنے, تیرے ماپے بھی, میں اپنے ماں باپ نوں بھی بلا لیا سی نال, وہ بھی نال اتنے, تے گھر وا گڈیاں نے, کام تینوں ملیا ہوا, میں بھی کام کر رہی ہوں, کس چکر چ پیا؟ میں کہا جی میرا دل نہیں مانتا. جب آپ نے ابو ظہبی والی جاب چھوڑ دی 2021 میں, اب صرف فل ٹائم آپ ٹی ڈی سی کو دے رہے ہیں, تو ابھی آپ ٹی ڈی سی سے کمپنسیشن لیتے ہیں یا ابھی سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال ہاسپٹل میں رہے, میں نے ایک دن ٹی ڈی سی کا کام نہیں روکا. میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ حرم میں کیا تھا اس کام کو شروع کرنے سے پہلے, اور میں نے وہاں کہا تھا کہ اس کام کو مجھ سے تب شروع کروانا جب تو اس کو کر سکے, اور یقین کرو کہ مجھے وہ نظر آ گیا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو پھر یہ وہاں سے خیال کیسے آیا کہ شوگر کا اسپیشلسٹ بننا ہے, اور یہ کیسے خیال آیا کہ دی ڈائبٹیز سینٹر بنانا ہے؟ جب میں ادھر کام کرتا تھا تو میری کسی نے شکایت کر دی میرے سینٹر میں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ کام بھی ہم سے باتیں کرنے کے بعد ہم سے پیسے مانگتا. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود, اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم یہ نشست کر رہے ہیں. پاکستان ایک چیز میں نمبر 1 ہے ساری دنیا میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, وہ ایک بہت الارمنگ بات ہے کہ پاکستان شوگر کے مرض میں, ڈائبٹیز میں دنیا کا پہلے نمبر پر متاثر شدہ ملک ہے. اور ہمارے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں, انہوں نے اپنی ساری زندگی اس مرض کو ختم کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے. دنیا کی ساری آسائشیں اور دولت چھوڑ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آئے اور اس مرض کو ختم کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ڈی سی دی ڈائبٹیز سینٹر کے فاؤنڈر جناب ڈاکٹر اسجد حمید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام راشد صاحب, بہت شکریہ جی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر اس سے پہلے کہ ہم ٹی ڈی سی ڈائبٹیز سینٹر کے فاؤنڈیشن کی طرف آئیں کہ کیسے, کب, کیوں بنائی, ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا بچپن یا ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اس طرف کیسے آئے, ڈاکٹری کی طرف کیسے آئے, پھر یہ کہاں سے خیال آیا کہ آپ نے شوگر کا اسپیشلسٹ بننا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی ارلی لائف سے تھوڑا سا اپنے آڈینس کو ہم آگاہ کریں. جی بہت شکریہ. میں شروع کرتا ہوں اپنے بچپن سے. جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے وہ یہ کہ میں ایک متوسط یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ہم ایک بہن اور 2 بھائی ہیں. میرا دوسرا جو بڑا بھائی ہے وہ مجھ سے بڑا بھائی ہے اور وہ بھی ڈاکٹر ہے. میرے والد بھی ڈاکٹر تھے اور میری بہن جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے. تو باپ کو میں نے دیکھا کہ وہ پہلا شخص تھا جو گاؤں سے ایک ڈاکٹر بنا, اور اس حوالے سے آپ یقین کریں کہ ہمارا بچپن اس طرح سے گزرا کہ جو گاؤں سے بیمار ہوتا تھا وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے, اور ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو منجی بستر بھی دیں, کھانا بھی دیں, اور ان کے ساتھ جا کے ان کی کلینکس پہ یا کسی اور جگہ پہ ان کا علاج معالجے میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں. تو اس سے میں جب اپنے گاؤں جاتا تھا اپنے والد کے ساتھ, تو آپ یقین کریں کہ جب وہ جاتے تھے تو لوگ ایک مجمع لگا کے ان کو ریسیو کرتے تھے, اور اسی طرف سے جب ہم واپس آتے تھے تو لوگ مجمع لگا کے ہمیں سی آف کرتے تھے. سر یہ گاؤں کون سا تھا اور یہ کلینک گھر سے رن ہوتا تھا؟ نہیں, کلینک تو مطلب باہر شہر کے اندر جو بھی کلینک ہوئے, مطلب وہ کلینک ہمارا نہیں ہوتا تھا, لیکن اگر کسی کو سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جانا, کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا, تو ہم ان کے وہ بنتے تھے کہ بھائی ان کو گائیڈ کریں, ان کو لے کے جائیں, اس ڈاکٹر سے بات کریں والد کے ریفرنس سے. کوئی اس میں سے پیسے کمانا یا کوئی اس طرح کی چیز یا پریکٹس کا کوئی نہیں. سر یہ گاؤں کون سا تھا؟ ہمارا گاؤں جی ہے اپنا ڈگری میرپور خاص کے قریب 160. تو وہاں سے ہمارا تعلق ہے. وہاں سے پھر کرتے کراتے والد صاحب کی جگہ جگہ پوسٹنگ ہوتی تھی, تو انہوں نے پھر ہمیں گھر بنا کے دے دیا حیدرآباد, لطیف آباد کے. اس کی کیا وجہ ہوئی حیدرآباد میں جو سیٹل ڈاؤن ہوئے آپ؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں کوئی اچھے اسکول یا تعلیمی ادارے نہیں تھے.
تو دوستوں نے ان کو سمجھایا کہ یار آپ تو بے شک دیہی مراکز میں جاتے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ میں جاتے ہیں، لیکن آپ بچوں کو ایک سینٹرل جگہ پہ لوکیٹ کر دیں تاکہ آپ کے بچے پڑھ بھی جائیں اور آپ ویکینڈس پہ آ جائیں۔ تو والد صاحب آتے تھے ویکینڈس پہ، اور ہمارے گھر میں یہ حساب تھا کہ مثال کے طور پر میرے چچا اور میرے والد صاحب وہ 2 ہی بھائی تھے، اور میرے والد صاحب کے والد جو تھے وہ تقریباً 8 سال کے جب وہ تھے تو ان کا والد صاحب فوت ہو گئے تھے۔ تو وہ بھی ان کی پھر جو جدوجہد جو تھی، یا دادی کو جو ہم دیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا دوسرا بھائی تھا اس نے کہا میں زمینیں سنبھالتا ہوں اور تم کام کرو۔ تو میرے والد صاحب نے پھر یہ کیا کہ جو چچا کی اولاد تھی، جو بچہ 6-7 سال کا اسکول گوئنگ ہوتا تھا وہ ہمارے گھر حیدرآباد آ جاتا تھا، اور اسی طرح سے کوئی ماموں کا بچہ ہے یا کوئی خالہ کا بچہ ہے تو وہ بھی ہمارے گھر میں پہنچا۔ تو ایک چھوٹا سا مدرسہ کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں، وہ ہمارے گھر میں قائم ہو گئی۔ تو ہماری آپس میں گپ شپ لگنی یا اس طرح کی چیزیں، اور والد صاحب نے ان سب بچوں کا چاہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن ہو یا گورنمنٹ اسکول کی ہو، ان سب کو انہوں نے سپورٹ کرنا، کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا یا کچھ مانگا اس کے بدلے۔ اس کے بعد میں جب دیکھتا تھا کہ وہ کسی کی شادی وغیرہ میں جاتے تھے تو وہ پیسے پھینکنا یا کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا وہ ساری اپنی جیبوں سے کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پہ کئی لوگوں کے احسان ہیں، کئی لوگوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اب میں کچھ بن گیا ہوں تو آئی وانٹ ٹو گیو دیم بیک۔ وہ جو فیلنگس آتی تھی نا ہمارے دماغ میں، اور چیزوں کو جب ہم دیکھتے تھے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنی محبت آپس میں بڑھتی ہے، اور والد صاحب کی کتنی رسپیکٹ ہے، اور اسی طرح سے جب وہ گورنمنٹ جاب میں بھی جاب کرتے تھے تو لوگ ان کی مطلب پنجابی فیملی سے، اور ان کا ہمیشہ کوئی ٹنڈو باغو، میرپور بٹھورو، ٹھٹا اس طرح کی جگہوں پہ جاب کرنا ایک پنجابی بندے کو بڑا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جی ایس ایند ہو گئی، دوسری تیسری، لیکن ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی، اور وہ اپنی جگہ پہ اتنے مشہور ہوتے تھے کہ کوئی چودھری کسی وہاں کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے یار یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں عبدالحمید چودھری، ان کے پاس چلا جائے، ان کے کھانا بہت اچھا ملتا ہے۔ تو ان کا شوق یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کھلانا پلانا، پیار محبت سے بات کرنی۔ تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ تو میں بڑا ہی متاثر ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب کی میں آپ کو چھوٹی سی کہانی یہ بتا دوں کہ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بینک اکاؤنٹ نہیں رکھا تھا۔ جو آج کمایا یا ہفتے کی کمائی گھر پہ لائے تو وہ جب جاتے تھے تو 10 روپے اپنی جیب میں رکھتے تھے، اور وہ 10 روپے ان کے لیے نہیں، کیونکہ اس سے بس والا جو تھا وہ کرایہ بھی نہیں لیتا تھا، لیکن جو نوکر ساتھ ہوتا تھا اس کا وہ کرایہ دینے کے لیے رکھتا تھا۔ باقی وہ سارے پیسے ہر کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، یہ دودھ کا خرچہ، یہ اخبار کا خرچہ، یہ بچے تمہاری فیس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ تو اس طرح سے نا ہمارے اوپر یہ چیز آئی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ نیسیسٹی ہے، اور اس سے مطلب ساری چیزوں کو خریدا نہیں جا سکتا، اور وہ چیز ہے جو آپ کو رسپیکٹ دے، جو پیار دے، جو محبت دے، اور لوگوں کا، دوسرے لوگوں کا خیال کرنے سے آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے ایک عملی یا چھوٹا سا سبق تھا۔ اور دوسری میں ایک چیز سے متاثر ہوتا تھا کہ میری جو دادی ہوتی تھیں تو وہ مطلب باہر ویڑے چ بہ گئے، اور باقاعدہ جب مغرب پڑھی، عشاء پڑھی تو انہوں نے اونچی اونچی دعا کرنی، بڑے بڑے زور نال اپنے بیٹیاں واسطے، صرف پتر واسطے، میرے بیٹے نو آ کر دے، میرے بیٹے نو آ کر دے، میرے بیٹے نو آ کر دے، حتیٰ کہ اس تک کر کے اسی کہنا دادی لتاں اسی تیریاں گھٹیے تے دعا صرف تو اپنے پتر نو پئی دینی ہے۔ یو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کی چیزاں دے وچ بچپن گزریا۔ تو ڈاکٹر صاحب گیونگ بیک، یہ درویشی اور کیا اس کو کہتے ہیں خدمت کا جو جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں، تو یہ گھٹی میں ملا والد صاحب کی طرف سے، تو پھر یہ ایک نیچرل چوائس تھی کہ آپ بھی ڈاکٹری کی طرف آئے کہ ایم بی بی ایس کرنا ہے۔ تو ڈاکٹری کی تعلیم کہاں سے لی؟ اور میں نے جو ہے وہ لیاقت میڈیکل کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے، جام شورو سے اپنا گریجویشن کی، جو کہ 1989 کے اندر میں نے پاس آؤٹ کیا۔ اور اس کے بعد ہمارے والد کا ہمیشہ یہ شوق ہوتا تھا کہ بھائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو میں بھی بن گیا، لیکن آپ لوگ ایک اسٹیپ آگے جاؤ۔ تو انہوں نے بڑے بیٹے کو ریڈیالوجسٹ بنایا، اور مجھے پوچھتے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو مجھے شوق یہ تھا کہ میں ایک جگہ پہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پرائیویٹ ہاسپٹل میں لگ گیا، اور اس کا نام تھا مصطفیٰ کلینک، ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ وہ پرائیویٹ سینٹر تھا، اور وہاں پہ وہی 1400-1500 روپے پہ انہوں نے مجھے رکھ لیا،
اور میں نے وہاں پہ بھی والد صاحب والا کام کر دیا. وہ ہاسپٹل چلتا نہیں تھا تو میں اپنے جو رشتہ دار آتے, دوست وغیرہ آتے, ان کو داخل کرواتا, بڑے ڈاکٹروں کو بلاتا, ان کو چائے بھی اپنے پاس سے پلاتا اور ان کا اچھے طریقے سے علاج کرواتا. تو اس طرح سے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ٹاپ موسٹ پہ آ گیا حیدرآباد کے اندر کہ بھئی یہ بڑا اچھا علاج ہوتا اور بڑے طریقے سے ان مریضوں کی خدمت کرتا. تو کرتے کراتے میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آتے تھے جن کو میں بڑا اچھا سمجھتا تھا, جن سے میں متاثر تھا. اور وہ پروفیسر جو تھا وہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا ہمارے پاس. تو میں کس چیز کے پروفیسر تھے؟ میڈیسن کے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم اتنے اچھے ہو, تم کیوں اپنا ٹائم خراب کر رہے ہو یہاں پر, اس میں سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو میں نے کہا سر دل تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے کرنے کو, لیکن میری ہمت نہیں ہوتی. وہ کہتا کیا کرنے کو چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. جو آپ نے ڈگری کی ہے, انہوں نے ممبرشپ کی ہوئی تھی باہر سے, یو کے وغیرہ سے. تو مجھے کہتا کہ آپ کر سکتے ہو, میں تمہیں کہتا ہوں تم کر سکتے ہو. میں نے کہا سر پکی بات ہے؟ کہتا ہاں. انہوں نے کاغذ پکڑا اور مجھے اس کے اوپر 3 کتابوں کے نام لکھ دیے. کہتا یہ پکڑو اور ان کتابوں کا گھوٹا لگا لو, اور اس کے بعد میں یہ سمجھوں گا کہ اگر تم سچے ہو تو تم دوبارہ مجھے اس طرح کے کسی کلینک میں نظر نہیں آؤ گے. میں نے کہا سر ڈن. تو مجھے دوسری چیز میرے ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ میں جس چیز کو کمٹ کرتا تھا یہ میری گٹھی میں تھا کہ اس کو میں نے کرنا ہے. اور میرے گھر والے بھی مجھے کہتے تھے کہ یہ جن یا بھوت ہے اس معاملے میں, جس کے پیچھے پڑ جائے وہ کام کر کے رہتا ہے. دوسرا, وہاں سے پھر میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور میں نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کوئی کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ پڑھو, اچھی بات ہے. اب وہ کتابوں کا سلسلہ وغیرہ پڑھنا شروع کیا تو میں دوسری طرف بڑا سوشل تھا کالج کے اندر, دوستوں کے اندر, کیونکہ اس زمانے میں ہمارے کالج کے اندر وہ جی ایس این, ایم کیو ایم اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں, جی ایس این بڑی پریڈومیننٹ تھی. تو ہمارے لوگوں کا سروائیول بڑا مشکل تھا, تو اس میں بھی تھوڑے ایکٹیو ہوتے تھے یا لیڈر ہوتے تھے. تو وہ سارے لوگ کہتے کہ میرا نک نیم ہوتا تھا وہ اچھا. وہ کہتے تینوں پتہ لگا ہی کہ کی وہ اچھا پاگل ہو گیا ہی, وہ باقی کماں چھڑ کے ہن پڑھائی تے لگ گیا, ہن دسو بھی وہ کہڑے کام چ پی گئے. تو میں نے کہا یار ادھر سے پڑھائی نہیں ہونی. میں نے ٹکٹ کٹوایا اور اپنا کالج آف فزیشین پاکستان جو کراچی میں ہے اس وقت سب سے ہائیسٹ سینٹر وہی ہوتا تھا, اور وہاں جا کے میں نے ہاسٹل میں داخلہ لیا اور میں نے وہاں پر 1 سال لگایا, دن رات ایک کر کے, کسی خوشی میں نہیں, کسی غم میں نہیں, اور میں نے وہ کتابیں چاٹ دیں. اب آتا جی دوسرا مشکل مرحلہ کہ میں ویزے کے لیے اپلائی کروں تو میرا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاؤں, ویزا ریفیوز ہو جائے. کہاں کا ویزا ڈاکٹر صاحب لینا چاہ رہے تھے؟ ریپبلک آف آئرلینڈ کا جی. اچھا آئرلینڈ جانا چاہ رہے تھے, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آئرلینڈ ہی کیوں؟ آئرلینڈ میں کافی سارے یار دوست گئے ہوئے تھے, اور دوسرا وہاں پر ایک کوئی ایگزام نہیں تھا, آپ کو ڈائریکٹ جاب مل جاتی تھی. تو کچھ عرصہ آپ فری کام کریں تو آپ کو جاب مل جاتی تھی. ہم وہاں پر پھر مجھے گھر والوں نے کہا کہ بیٹا یہ چھوڑ دو اور آپ یہیں پہ فیلوشپ کر لیں. تو میں نے کہا جی میں نے کرنا ہے تو یہی کرنا, ورنہ میں نے کچھ نہیں کرنا. دھن کے پکے. اگلی دفعہ میں نے کہا جی میں پھر اپلائی کرتا ہوں. تو اس دفعہ میں نے ریپبلک آف آئرلینڈ کو چھوڑ دیا اور میں نے یو کے اپلائی کر دی. اور یو کے اپلائی کرتے وقت جب میرا انٹرویو کال آئی تو میں نے اس دفعہ کوئی سوٹ نہیں پہنا, نیچے پشاوری چپل پہنی, اوپر سندھی ٹوپی پہنی, اور جا کے کاؤنٹر پہ چلا گیا اور ان سے تھوڑی بہت بات کی. اور باقی میں یہ کہوں کہ بھائی نو انگلش. آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے کھڑکی کے اوپر ہی کاغذات جمع کرانے کے بعد ویزا دے دیا گیا. اور ہم اس طرح سے کرتے کراتے انگلینڈ پہنچ گئے. اور اب میں پہلی دفعہ زندگی میں جہاز میں چڑھا ہوں, یہ اپنے خاندان کا پہلا آدمی جو کہ جہاز میں چڑھ کے اپنا ولایت چلا گیا. یہ کس ایئر کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تقریباً ہے جی 92 مئی کی. اور وہاں جا کے مجھے کسی بندے نے ریسیو کیا کسی کے کہنے پہ, فیملی فرینڈ نے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے آپ ایک کمرہ دلا دیں کہیں پہ اور بس باقی خیر ہے جی. تو انہوں نے مجھے سلو ایک ایریا ہے وہاں پر ایک کمرہ دلا دیا. ہم رات کو پہنچے, انہوں نے میرا سامان وغیرہ رکھا اور ہم وہ چلے گئے. اب میں لائٹ جلاؤں تو وہ بلب بھی فیوز ہو.
اور میں نے جین وغیرہ وہ ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہو، اسی طرح سے میں وہ سو گیا، اور مجھے کچھ وہاں کا پتہ نہ ہو کہ بھائی یہاں پر کون بندے رہتے ہیں، کچن میں جاؤں تو کیا کروں، کسی کا سامان نہ پڑا ہو کچھ. بہرحال تھوڑی دقت کے ساتھ ہم وہاں سیٹل ہوئے، اور کرتے کراتے 2-4 دوستوں کو فون وغیرہ کیے، اور ان سے پتہ چلا کہ ایک دوسرا دوست ادھر آیا ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی کالج آف فزکس میں پڑھتا تھا. تو ان کے ساتھ ٹاکرا ہوا، ہم سب نے 2 نے مل کے ایک کمرہ لے لیا اور ہم بیٹھ کے پڑھنے لگے. خیر وہ امتحان آیا، اور اس کے بعد امتحان پاس ہو گیا، اور وہاں سے میں دوبارہ جو ہے وہ اسی امتحان کو دوبارہ رپیٹ کرنے کے لیے ریپبلک آف آئرلینڈ چلا گیا. ریپبلک آف آئرلینڈ میں اس امتحان کو دوبارہ دیا، اور وہ بھی وہاں سے مطلب یہ سیپریٹ کالج ہے تو وہ بھی پاس ہو گیا. اور وہاں سے پھر میں نے کچھ لوگوں سے پتہ کر کے، اور ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے ریپبلک آف آئرلینڈ میں، اس کو کہتے ہیں کاؤنٹی کیری، اور وہاں پہ ایک سالانہ روز آف ٹریلی جو ہے وہ منایا جاتا تھا، اور کہ کون سی خوبصورت لڑکی ہو، اور بڑے اچھے اور بڑے سادے لوگ وہاں کے. اور وہاں جا کے ایک ہمارے ڈاکٹر تھے وہاں پر جو گورے تھے، پیٹرک ونسنٹ ڈارسی، اور ایک ڈاکٹر باب میکنینی ہوتا تھا. تو ان میں سے ڈارسی صاحب تو جا چکے، لیکن ڈارسی صاحب اس طرح کے اچھے آدمی تھے کہ ایک کلمے کے علاوہ وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اور میچنگ اور بڑے ہی نفیس انسان تھے. ان کے ساتھ میں نے وداؤٹ پے جو ہے وہ اٹیچمنٹ شروع کر دی. کرتے کراتے کو 2-4 مہینے گزرے، اور مجھے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ آئی ایم ہز سن، کہ میں اتنا اچھا ہوں اور یہ ہے وہ. خیر وہ کام وہاں پر پاکستانی سا ماحول تھا، دوست وغیرہ سارے وہاں بن گئے، اور کرتے کراتے مجھے انہوں نے جاب دے دی. جاب دے دی، اور میں نے جب ویزے کے لیے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہوں، اب اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں. جب میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو میرا ویزا پھر ریفیوز ہو جاتا ہے وہیں سے بھی. اور میں پھر وہاں سے آپ سوچیں کہ میں رات پوری جاگ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. جو پیسے تھے وہ بھی لگا دیے وہ اٹیچمنٹ وغیرہ کر کے، اور میں بڑا پریشان. ایک کوک کی بوتل ہو، نہ کھانے کو دل کرے، اس کا گھونٹ بھروں اور پھر سوچوں کہ کیا کر رہا ہوں. کرتے کراتے میرے دل میں خیال آیا کہ یار انگلینڈ واپس چلے جاتے. اور میں ڈبلن آ گیا. ڈبلن سے میں اپنا ان کی یو کے کی ایمبیسی گیا، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب تم کیوں جاؤ گے وہاں پر. تو میں نے کہا جی میں جا کے وہاں پر پلیب کروں گا، اور پھر میں دوبارہ وہیں پہ کام کروں گا. یہاں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ ہوا. پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ پیسے. انہوں نے مجھے دوبارہ ویزا دے دی، اور میں یہ سارا سفر جو کرتا تھا یہ فیری پہ کرتا تھا. وہاں چلے گئے، اور وہاں فیری میں سفر کرنے کی وجہ چیپ تھا؟ چیپ تھا جی، چیپ تھا، بہت چیپ تھا. تو وہاں چلے گئے، اور وہاں پر جا کے پھر میں نے پلیب کی تیاری شیاری شروع کی. لیکن یقین کریں راشد صاحب کہ مجھے جب میں بستر پہ آ کے پڑھائی وڑھائی کر کے لیٹوں نا، تو میں کہاں تیرے نال ہوئی ڈاڈی ہے جی. آپ آئرلینڈ واپس جانا چاہتے تھے؟ نہیں، میں نے کہا کہ یار میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. پاکستان سے بھی مجھے ویزا نہیں دیا، یہاں پہ اور میرے پیسے بھی لگ گئے. واٹ از ان اٹ؟ تو مقصد کہنے کا کہ یہ سفر کی ہارڈ شپس ہیں، یہ آپ کو سکھاتی ہیں. وہ جو رات کو بھی میں آپ کو چیز دکھا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ جو چیزیں آپ سے دور ہوتی جاتی ہیں وہ آپ کا کہیں اور ملاپ کراتی ہیں جی. کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ڈوریاں ہیں، آپ جتنے مرضی کوشش کر لیں. خیر کرتے کراتے جب میں نے وہاں پہ کچھ ٹائم گزارا تو میرے کو جو دوست تھے وہاں بنے تھے وہ مجھے انسسٹ کرے کہ یار تم ایک دفعہ دوبارہ آؤ، کام ہو جائے گا. میں ان سے کہوں یار چھوڑ دو اس بات کو، خام کا ٹائم کرنا. خیر کرتے کراتے میں دوبارہ واپس آئرلینڈ چلا. اب آئرلینڈ جس جگہ پہ ہم رہتے تھے وہ کمرے بنے ہوئے تھے، تو ایک ڈاکٹر ایک کمرہ لے لیتا تھا. سارے ہمارے جیسے بیچارے ہوتے تھے. تو وہ وہاں پر ایک اس کو کہتے تھے ڈی جے ہاؤس. اس ڈی جے ہاؤس میں جو ایک خاص بندہ ہوتا تھا وہ تھا ایجپشن اور آئرش، مطلب کمبینیشن کا. فادر آئرش تھا اور ماں جو تھی وہ ایجپشن تھی. وہ بندہ وہاں رہتا تھا، اور جو ہم لوگ کھاتے پکاتے تھے وہ فریج میں رکھتے تھے، وہ اس میں سے کچھ کھا جاتا تھا. اور ہمیں یہ بھی شک تھا کہ یہ کوئی ڈرگ شرگ پی لیتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز. اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ میرے پاس آئرلینڈ کا ویزا نہیں ہے، اور میں بغیر ویزے کے آئرلینڈ میں داخل ہو چکا ہوں فیری کے تھرو، اور مجھے کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو جائے. وہ مجھے ملا اور مجھے کہتا ڈاکٹر حمید ویئر یو ہیو بین، آئی ہیونٹ سین یو. تو میں اس کو پھر ٹال دوں اور اس طرح کی وہ بات کروں. تو وہ کہتا کہ آج کل تم موڈ میں نہیں ہو، کوئی بات نہیں کرتے ہو. میں نے کہا یار تو اپنا کام سے کام رکھا کرو، اس طرح کی بات.
مجھے خطرہ یہ تھا کہ میں نے اس کو جب بتایا تو اس نے روز کہنا کہ 20 پاؤنڈ دیہڑی کے دے دے ورنہ تیرا کام ڈسکلوز کر دوں. تو مجھے ایک دن وہ پکڑ کے کہتا آخر بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا. میں نے 2-4 برے الفاظ میں وہ آئرشوں کو سنائی اور اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میرے ساتھ یہ زیادتی کی. اب آپ سوچیں یہ چیزیں ہیں جس نے مجھے آہستہ آہستہ دوسری طرف لگایا. مجھے کہتا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار میں نے اتنے پیسے لگائے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ویزا نہیں ملا. کہتا یو نیڈ اے ویزا. میں کہا یس دیٹس ناٹ اے پرابلم لیٹس گو اینڈ گیٹ دا ویزا. میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہاں مسٹر ڈک اسپرنگ ہو از دا وائس پریزیڈنٹ آف ریپبلک آف آئرلینڈ ہی از فرینڈ آف مائن لیٹس گو ٹو ہز سرجری. میں نے دوست سے بات کی. میں نے کہا کہتا ٹیکسی کرا دو اور چلتے ہیں وہاں پر. تو کہتا یار تو لے جا اس کو. ہم چلے گئے اس کے گھر پہ. اس نے دروازہ کھٹکایا. انہوں نے بڑا اس کو ویلکم کیا اس کی بیگم نے اور اس کو کہا کہ بھائی ڈک اسپرنگ تو اپنی سرجری پہ. سرجری ان کی آفس کو کہتے ہیں. تو وہ وہاں لے گیا. اس نے بڑا ویل ریسیو کیا. جپی شپی پائی اور اس کو پوچھا اور اس نے کہا یار یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر حمید جس کے ساتھ ٹربل ہو رہی ہے اینڈ ہی نیڈس ویزا. تو اس نے کہا ویئر از دا پاسپورٹ. میں نے پاسپورٹ وقت دیا. اس نے کہا اچھا تم بات چیت کر کے تم جاؤ اور ہاسپٹل میں کام کرو اور آئی ول لک آفٹر یور ویزا یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. لو جی اسی آگے. میں نے آ کے وہ نوکری بھی پکڑ کے کام شروع کر دیا. تنخواہ بھی لگ گئی. اور کرتے کراتے ہمیں یہی خطرہ ہو کہ کسی وقت بھی پولیس کا فون آئے گا کہ بھائی جان تم ادھر آ جاؤ. تو ایک دن لگی ویزا بھی لگ گیا کہ نہیں؟ ویزا اجے نہیں لگ گیا نا. ویزا اجے نہیں لگیا. ویزا اجے نہیں لگ گیا. پھر ایک دن مینوں فون ہوندا جی یو کے اپنا ایمبیسی تو اپنا ریپبلک آئرش ایمبیسی تو یو کے تو کہ بھائی تیرا ویزا لگ گیا لیکن تینوں ویزا ایتھے نہیں ملے گا. تو واپس یو کے آن کے اپنا پاسپورٹ لے جا. دیٹس ہاؤ گو وینٹ بیک اینڈ گاٹ مائی پاسپورٹ اور لائف اسٹارٹ. ہن چیزاں چل پئیاں. اس تو بعد اسی واپس آئے پاکستان آن کے شادی کیتی یا منگنی کیتی. پہلے منگنی ہوئی. تو منگنی دا بھی اس طرح سلسلہ ہویا کہ میرے والد صاحب دے جڑے دوست سن اور آئی فیملی تو سی ماشاء اللہ ہی واز اے پیڈیاٹیشین ایز ویل. اور انہوں نے سارے ہی بچے جڑے انکلوڈنگ مائی وائف دے آل ور ڈاکٹرس. اور وہ بھی بہت شریف النفس انسان. اور انہوں نے یو کے دے وچ ساری ایج گزاری اور جدوں انہوں دے بچے وڈے ہوئے تو دین ہی ٹک دیم بیک ٹو لیو وتھ دی ادر فیملی ممبرس. اور اس کو میں جب دیکھتا تھا تو وہ اپنے کوئی بھائی بیمار ہو گیا اس کے لیے آکسیجن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور گاڑیوں میں جا رہے ہیں. کوئی بہن اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ یار اس بندے کو بھی دیکھو اتنا کچھ چھوڑ کے اور یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری اس طرح کی جو پرورش ہوئی یا جو چیزیں ہم نے دیکھی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس مال متے کی نہیں لیکن لوگوں کے پاس ویلیوز ہونی چاہیے اور لوگوں کے پاس آپ کی عزت ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو سرو کریں. وہاں سے جی میں ریپبلک آف آئرلینڈ سے کرتے کراتے کچھ دقت آئیں جو کہ پارٹ 2 MRCP کا ایگزام ہوتا ہے اس میں تھوڑے دھکے وغیرہ کھائے. اور وہ امتحان اس وجہ سے پاس نہ ہو کہ جب میں ایگزام میں جاؤں تو میرے پہ اسٹریس اتنا ہو کہ یار اس دفعہ پاس نہ ہوا تو میں دنیا سے فوت ہو جاؤں گا کہ مجھے یہ کرنا ہے. کیونکہ وہاں پر آپ کی رجسٹریشن لمیٹڈ ہوتی ہے 5 سال کے لیے اور وہ میرے 5 سال 3.5 یا 4 سال ہو چلے تھے. کرتے کراتے یہ شوگر کی ڈائبٹیز کی اسپیشلائزیشن نہیں, یہ جنرل میڈیسن میں پہلے آپ ممبرشپ کرتے پھر آپ کو وہ کچھ کام کرنے کے بعد فیلوشپ کرتے اور ساتھ میں پھر آپ نے اسپیشلائزیشن میں دوبارہ اپلائی کرنا. جیسے یہاں پر FCPS میں پھر وہ آگے 5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہ کرتے کراتے وہ ایگزام جو ہے وہ ابھی پاس نہیں ہوا اور میری رجسٹریشن میں صرف 6 مہینے رہ گئے اور میں نے کیریئر بریک لے کے میں نے کہا یار کام کی وجہ سے شاید مجھے ٹائم نہیں ملتا اور میں بچوں سے دور بچوں کو اپنی بیگم کو اس کے بھائی کے پاس چھوڑ دیا اور میں خود جو ہے وہ کسی اور دوستوں کے ساتھ ایز اے بیچلر لائف شروع کر دی. اب وہ جو ہفتے 10 دن بعد جب میں واپس بیگم کو ملنے جاتا اور اپنے دیکھتا کہ یار یہ امتحان پاس نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا واپس جانا پڑے گا یا فلاں ہوگا تو آپ یقین کریں کہ میرا راستہ پورا یا سیف الملوک سننا اور یا رونا ہوتا تھا. آنسو بہتے تھے. ٹھیک ہے. خیر
اللہ نے کیا کہ وہ ایگزام پاس ہو گیا اور وہاں سے ہماری زندگی میں ایک چینج آئی، اور وہ چینج اب ایسے آئی تھی کہ اب آپ پیسے بھی کمائیں اور اچھی لائف بھی گزاریں، اور یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا۔ تو میں لوکمس بھی کرتا تھا، جاب بھی کرتا تھا۔ میں ہمیشہ بہت ہی پورے کیریئر میں نے 2 جابیں کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ضروریات پیچھے کسی کزن کی شادی ہے، کسی بہن کو چاہیے، کسی کو چاہیے، وہ میں ان کو بھجواتا تھا، وہ پیسے میں ان کو بھیجتا تھا، اور باقی جو اپنا گزارا کرتے تھے۔ وہاں سے میں انگلینڈ آ گیا واپس۔ پھر نیشنلٹی جو ہے وہ میری برٹش ہو گئی، کیونکہ میری وائف جو تھی وہ بھی برٹش نیشنل تھی، اور اتنا عرصہ رہنے کے بعد ہمیں وہ یو کے کی نیشنلٹی مل گئی، اور وہاں پر پھر میں نے دوبارہ ایک سفر شروع کیا، اور وہ تھی کہ آپ کو NTN نیشنل ٹریننگ نمبر کے لیے کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہ آپ کا ڈائریکٹ کمپٹیشن ہوتا تھا گوروں کے ساتھ، کہ اگر آپ کو وہ نمبر مل گیا تو آپ کو گارنٹی یہ ہوتی تھی کہ آپ کو کنسلٹنٹ کی جاب اس ملک میں ہم دیں گے، اگر نہیں تو آپ چکر شکر لگا کے اپنا کام کرو، اپنے گھر کو واپس جاؤ۔ میری بیگم کی یہ خواہش تھی کہ میں وہ ٹریننگ نمبر لوں، اور اگر میں اس کے بغیر جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ اس کو ٹریننگ نمبر نہیں ملا، تو اس لیے یہ واپس آ گیا۔ تو اسی کہا چلو جی ایک جنگ پھر سے۔ خیر وہ کرتے کراتے میں نے کوئی 1.5 سال کام کیا، اور مجھے انٹرویوز آتے، انٹرویوز میں جاتے، وہ ٹف بھی ہوتے تھے، اور خاص طور پہ جو کمپیٹیٹرس ہوتے تھے وہ گورے ہوتے تھے، جن کے پاس ہمارے مقابلے میں کوئی PhD، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی فلاں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہمارا نمبر رہ جاتا تھا۔ خیر کرتے کراتے میں ایک ہاسپیٹل ہے ایلنگ جو کہ لنڈن میں ہے، اور میری پوری ٹریننگ لنڈن کی، اس معاملے میں بہت لکی تھا کہ مجھے بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں ہیمر سمتھ ہے، رائل فری ہے، سینٹ جارجز ہے، ایلنگ ہے، نارتھ وک پارک ہے، اور سینٹ میریز سب سے پرانا ہاسپٹل جہاں پہ پینسلن ایجاد ہوئی تھی، وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو میں جب آخری دنوں میں جب تھک ہار کے میں نے کہا یار نہیں ملتی تو ہم کوئی اسٹاف گریڈ کی جاب، اسٹاف گریڈ آپ پرماننٹ پوزیشن مل جاتی ہے اور آپ اس پہ کام کرتے رہتے، آپ کنسلٹنٹ نہیں کہلاتے، کنسلٹنٹ سے نیچے ہوتے ہیں، خدمت کی جاب، لیکن پیسے سے آپ کے لگ جاتے ہیں اور آپ کی نوکری پکی ہوتی۔ تو میں نے وہ پکڑنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو۔ خیر میں ایک دفعہ کسی اپنے ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں کسی اور جگہ پہ، تو ایک جس نے مجھے منع کیا تھا اسٹاف گریڈ سے، وہ ایک بڑا ہی اچھا نفیس آدمی تھا، اور وہ وہاں باتھ روم میں آیا یورین وورن کرنے کے لیے، میں بھی اس باتھ روم سے نکل رہا تھا، تو مجھے کہتا تم آج کل کدھر ہو؟ میں نے کہا میں ادھر ہوں۔ تو کہتا یار میرے پاس واپس آ جا، میرے پاس جاب نکلی۔ میں نے کہا یار تو جاب واب جو کام کی ہے وہ دیتا نہیں ہے، میں تیرے پاس کیسے آ جاؤں؟ کہتا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں تیری میں ہیلپ کروں۔ لو جی ہم اس کے پاس واپس چلے گئے، تو میں اس کے پاس کام شروع کیا، تو وہ اگلے دن وارڈ میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہتا ہے یہ ہے ڈاکٹر اسجد حمید، اور میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہم سب نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، اس نے بڑی سروس دی ہے، اور میں اس کو ٹریننگ نمبر دلواؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ انٹرویو میں ہو گئے؟ تو کہتا نہیں انٹرویو میں نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یار پھر کہاں سے تم وہ پاکستانی اسٹائل سے؟ بہرحال ہم گئے، انٹرویو دیا، اور اس وقت کوئی 16-17 جابیں تھیں، اور اللہ نے کیا کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا اور ہمیں ٹریننگ پوسٹ مل گئی، اور یہاں سے پھر ہمیں ویسٹ مڈلینڈ میں کنسلٹنٹ کی نوکری پہلے انٹرویو بھی گیا، وہاں پہ مجھے کنسلٹنٹ کی نوکری مل گئی، یہ برمنگھم کے پاس ہے، اور وہاں پہ میں نے کام شروع کیا، بہت کام کیا، رائل کالج کا ٹیچر بن گیا، 5 بیڈروم کا گھر ڈیٹیچ لے لیا، بیگم GP بن گئی، مرسڈیز نیچے گاڑی ہو، بچے پرائیویٹ اسکولس میں جا رہے ہوں۔ تو کام شام کر کے جب میں گھر آتا تھا رات کو، تو میں کہتا تھا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، نہ کسی مامے دے کم، نہ کسی خالہ دے کم، نہ کسی چاچے دے کم، پیڑیا کوئی حال نہیں تیرا۔ تو وہ جو گٹھی میں تربیت تھی ایک خدمت کی، وہ ہاں 2 سال کام کیا تو مجھے اس میں بھی مزہ نہ آئے۔ صحیح، سب ملنے کے بعد بھی مزہ نہیں آیا، کک نہیں مل رہی۔ ہاں تو میں اپنی بیگم نے کیا، میں کہا یار نکلو اتوں۔ وہ کہندی بھائی خیال کر میرے ماپے بھی اتھے، تیرے ماپے بھی، میں اپنے ماں باپ نوں بھی بلا لیا سی نال، وہ بھی نال اتھے،
ਤੇ ਘਰ ਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੈਠ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਗਲਫ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗਲਫ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅੱਛਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਨ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, लैंड क्रूज़र तो फलान तो ये तो काम। तो अबू धाबी कितना वक्त गुजारा आपने? मैं तकरीबन कोई 10 तो 12 साल गुजारे। अच्छा, तो फिर वहाँ आप वहाँ से फिर ये TDC की तरफ कैसे? ਉਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਸ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ कहानी बनती है। वो कहानी ये बनती है कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ लोकल्स वो आ सकते हैं जिनकी 1 मिलियन दरम से ज़्यादा की इंश्योरेंस है, जिनके पास वो कार्ड है, या वो लोग आ सकते हैं जिनकी VIP नौकरी से, और उन लोगों का फिर हम इलाज करते थे। और हम कोई 30-40 बड़े डॉक्टर थे, सारे शुगर स्पेशलिस्ट, कोई अमेरिका से, कोई UK से, कोई कनाडा से, वो काम करते थे। वेरी हाई प्रोफाइल, अभी भी है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा सेंटर है। वो करते कराते जब मैं वहाँ से निकलता तो जुमे की नमाज़ पे जाता हूँ, वापस आता हूँ तो रास्ते में मेरे आगे मज़दूर जा रहे हैं, तो मज़दूर आपस में बातें कर रहे हैं, और कहता यार मकबूल तेनू पता है, और फलाने दे जना बड़े मज़े लग गए। वो कहता की होया? ओए ओदी सैलरी 200 दरम जड़ी है वध गई। जे किसी नूं 700 मिलती आ तो वो 200 वध गए तो वो उत्ते खुश हो रहे। तो मैं सोचा, मैं कहा यार सानू इन्ने मिलते आ तो साडा ये हाल है। ਉੱਥੋਂ जनाब कुछ 1-2 दोस्त अच्छे मिले जिन्हां दे नाल अच्छी बैठक हुई। ਅਸੀਂ सुबह 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੌੜ ਛੋੜ ਲਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੈਅ ਕਿ ਬਈ ਅਸਜਦ ਹਮੀਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਫਰਮ ਹੋਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तानी? मैं कहना हाँ पाकिस्तानी। कहना सर साडा भी थोड़ा जिहा इलाज कर दो। तो मैं सोचना यार इन्हां दा मैं इलाज कित्थे करां। यकीन करो मैं उन्होंने अपने घर जुम्मे की
ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੁਸਖਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੂਜਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ کہ جو غریب طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے علاج معالجے پہ وقت لگا. میں کہنا بھی جنہاں دا ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਬੂ ਜ਼ਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ. ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ। اسلام دا کیوں انتخاب کیتا جب آپ وہاں تھے ابو ظبی میں اور سوچا کہ پاکستان میں کام کرنا ہے شوگر کے علاج کا، تو جو پہلی چوائس یا ایک نیچرل چوائس تھی وہ تو آپ کا اپنا گھر ہونا چاہیے تھی حیدرآباد. بالکل صحیح. اور اسلام آباد کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو میں اپنوں کا وہ خیال نہ کروں، اس کے اندر 4 لوگوں نے اور نے شامل ہونا، یہ ایک تحریک بننی ہے، یہ ایک بڑا خواب ہے. تو کیپٹل سے شروع کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی تھی؟ اسی وجہ سے کہ لوگ وہاں سے میں بلا سکتا ہوں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور اچھا کام یہاں سے ہمیں کیپٹل سے سٹارٹ کریں تو سپریڈ کر لیں بعد میں. یہ شروع سے تھا ذہن میں؟ جی ایسے ہی تھا. تو اس طرح سے ہم آئے تو وہ 4-5 کروڑ دی میں جگہ لبا تو میں نے کوئی کمرشل پلاٹ تو لبے ہی کون، وہ تو کہنا بھائی اتنے کوئی 15 کروڑ لیا یا 20 کروڑ لیا. تو میں واپس آیا اور میری جو کام ہوتا تھا اس کے بعد وہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو بڑے والے لوگ آتے ہیں، اور ان کی خدمت ایسے کرنی ہے کہ نیچے ریسیپشن پہ لائن لگی ہو کہ دکھانا ہے تو ڈاکٹر اسد کو دکھانا ہے، اور ان کو اپنا موبائل نمبر بھی دینا ہے، اور رات کو کال کریں، دن کو کال کریں، جب کہیں ہم ان کے سامنے بالکل ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں. اور بدلے میں کیا مانگنا ہے کہ سر جی ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 80% ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ. ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ. یہاں ٹی ڈی سی اسلام آباد کے لیے ڈائبٹیز سینٹر اسلام آباد کے لیے میں اپنی ٹیم آف ڈونرز یا ٹیم آف ڈونرز اور ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਨ TDC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ. ہر طرح کے ایکسپرٹس ملتے گئے ساتھ. مطلب ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ TDC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਣ ਤੇ TDC ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ. ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੇ ਵਰ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ. ਔਰ ਉਹ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਈ. ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ. ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਦੇਣੇ. 27 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ. ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ. ਉਦੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਜੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ.
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਸਾਂ ਮੰਗਣ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ 10 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਕੇਮ Abu Dhabi. So we received him with full team. We given him very good protocol. It was Ramzan. ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ سوائے ایک کمپیوٹر تے چھوٹی موٹی پریزنٹیشن بنا۔ آپ کو زمین مل گئی پہلے ٹی ڈی سی اسلام آباد کے لیے؟ انہیں کیا 19 کنال زمین ہے جنی چاہیے لے لو، اسی وہ چوں 10 کنال رکھی، اور وہ بندہ ساڈا اج دن تک بورڈ ممبر آ، میرا بھرا وا، ساڈے نال کھڑا جی۔ اس طرح دا سفر شروع کیتا جی۔ ہن پھر وہ بورڈ ممبر بننے شروع ہوئے، طاہر صاحب نو بنا لیا، جڑا واک کردا سی انہوں نال بنا لیا۔ ہن ہور بورڈ ممبر چاہیے، ایک ہور بہت ہی اچھا پیتھولوجسٹ ہوئے اور وہ اتنے دے بہت بڑے ہسپتال کلیولینڈ وغیرہ دے وچ کام کردا ہوئے۔ وہ ایک جگہ تے ملاقات ہوئی تے بندیاں نو گھیرن چ میں اللہ نے اس وقت کافی دیتی سی۔ اسی پیار محبت نے انہوں بلایا کیتا، انہوں کہا کہ یار تو ممبر بن جا۔ ممبرشپ دی فیس رکھی سی 1 لاکھ درہم، تاکہ وہ پھر پیسے اگے لا سکے۔ 1-2 ملاقاتاں کیتیاں تے انہیں شیئر کیتا اپنا ایک دکھ درد کہ سر میرا آیا مسئلہ ہے۔ میں کہا دوستا دعا کرانگے ہو جائے گا، یقین کر، وہ دا کام ہو گیا۔ انہیں پیسے بھی لاتے تے وہ بھی آج دن تک موجود ہے، ہیرا آدمی، پیارا آدمی۔ پھر ہور دوست اس طرح ملتے گئے اور اسی اس قافلے میں بداندے گئے۔ تو اس طرح ٹی ڈی سی اسلام آباد کی ابتدا ہوئی۔ کیا مشکلات آئیں، ہرڈلز کیا آئیں جب ٹی ڈی سی دی ڈائبٹیز سینٹر بنا رہے تھے اس وقت، جب پہلا بنا رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ میں بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوں، جیسے میں نے آپ سے کہا بخدا کہ جب یہ راستے طے ہوئے اس کے بعد مجھے پرسنل لائف کے اندر بہت پرابلمس آئیں، اور وہ میں آج اگر واپس مڑ کے دیکھوں تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ آزماتا ہے، وہ آزماتا ہے۔ اگر آپ ان کو ٹال کے اپنے سفر کو جاری کر لیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میں نے ٹی ڈی سی کے لیے آج دن تک جو رب سے مانگا ہے، جو کرنا چاہے میرے خدا نے مجھے دی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میرے پاس قوت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس نے اس طرح کی صلاحیت دی ہے کہ میں کسی شخص کے پاس 10-15 منٹ بیٹھ جاؤں، سادگی سے، تمیز سے، طریقے سے، میں اس کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہوں اور میں اس کی پرسنالٹی کو بھی سمجھ لیتا ہوں۔ یہ گواہ ہیں جی ہم اس چیز۔ ہاں، اور میں لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کے لیے ہر وقت ہمبل ہو کے اپنے آپ کو زمین پہ نیچے رکھ کے ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو میرے کام اس طرح کے ٹی ڈی سی کے متعلق، میں کسی دفتر چلا جاؤں، میں مثال دیتا ہوں، ہم نے شروع کیا کام، ایف پی آر کا کام کتنا مشکل ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے، تو جاوید چودھری سے کسی نے مجھ سے ملوایا۔ جاوید چودھری جو کالمسٹ، ان کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی، ان کو بھی ڈائبٹیز تھی۔ تو ہمارا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ جس کو ڈائبٹیز ہوتی تھی اس کے پاس چلے گئے اور ان کو ٹپس دیے، چیزیں دی، ان کے ساتھ ڈسکشن کیا، ان کے ساتھ رابطہ بنایا، اپنا فون نمبر دے دیا، اور اسی طریقے سے کہا کہ سر کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، آئی ایم ایٹ یور سروسز۔ تو انہوں سے میں نے کہا کہ میں اس طرح کا کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک کالم میری محبت میں ٹی ڈی سی کے لیے لکھ دیا، اور ان کو جب پتہ چلا کہ جب انہوں نے کالم کسی نے پڑھا ایف پی آر والوں نے، تو ہم نے درخواست ڈالی، تو انہوں نے ان کو فون کیا اور انہوں نے مجھے واپس ابوظہبی میں فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام تو آپ کا ایف پی آر کا میں کرواتا ہوں، لیکن میک شور کہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہی رہے، کل کو یہ کمرشل نہ ہو جائے، لوگ اس طرح کا۔ میں نے کہا جی آپ لکھ لیں گے، ایسا ہی ہوگا۔
تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو پرسنل لائف میں اس وقت جو پرابلمس آئیں وہ بہت بڑی بڑی تھیں. ایک وقت ایسا ہوا کہ اسی سفر کے دوران میری جو بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، وہ سخت بیمار ہو گئی اور اس طرح کی حالت میں کہ بہت دور تک بات چلی. اس کے بعد اس میں بھی سفر جاری رکھا. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ میرے والدہ جو ہے وہ سخت بیمار، سخت علیل، اور ان کو ICU کی کیئر کی ضرورت پڑی. انہی دنوں کے اندر، ہفتے 10 دن کے اندر، میرے والد صاحب کو رات کو برین ہیمریج ہوتا ہے سوئے ہوئے، اور وہ بھی ہاسپٹل چلے گئے. وہ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال ہاسپٹل میں رہے. میں نے ایک دن TDC کا کام نہیں روکا. میں جب ویکنڈز پہ یہاں آتا تھا تو یقین کریں میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے اس طرح کا موقع مت دینا کہ میں وہاں ہوں اور یہ پیچھے سے گزر جائے. میں نے جس سے کمٹمنٹ کی کہ تمہارا ٹیگ لگاؤں گا، تمہیں یہ کروں گا، تمہیں یہ کروں گا، ان کے سارے کام کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسد صاحب نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا اور یہ پورا نہیں کیا. میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ حرم میں کیا تھا اس کام کو شروع کرنے سے پہلے، اور میں نے وہاں کہا تھا کہ اس کام کو مجھ سے تب شروع کروانا جب تو اس کو کر سکے. اور یقین کرو کہ مجھے وہ نظر آ گیا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا. دوسری بات وہ یہ ہے کہ آپ، ہم، کوئی بھی بندہ اگر اپنا احتساب کرے تو ہم سب نے چھوٹی چھوٹی ہیرا پھیریاں، غلطیاں، کہیں پہ جھوٹ بولنا، کہیں پہ کچھ کرنا، شارٹ کٹس مارے ہوتے. تو میں جب قرآن پڑھتا اور اس میں ہر جگہ پہ صدقہ جاریہ لکھا ہوتا اور میں دوسروں کو دیکھتا تو وہ سارا دن لوگ پیسے اکٹھے کر بیوی کے ساتھ ٹائم گزار، بچوں کے ساتھ ٹائم گزار، اور ان کے پاس ٹائم کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں کہتا تھا میرے والد نے تو ساری عمر باہر کام کیا، ہمیں پھر بھی اتنا احساس ہے. اور جن لوگوں کے میں بچے دیکھتا ہوں کہ وہ سارا دن سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو میں نے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ادھر نہیں ہے، جو ادھر ہے وہی چیز ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں ایک ایسا کام کروں کہ جب میں اس کے ہاتھ جاؤں تو وہ کہے کہ واقعی تو نے دل سے کیا، کہ میں نے اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کی. میں نے اس کو اس طریقے سے رکھا کہ جیسے بی بی فاطمہ جب کسی کو صدقہ خیرات دیتی تھی تو وہ خوشبو لگا کے بھی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے یہاں جانا. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ آج بھی آ کے TDC دیکھیں، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے، میرا چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی اس طرح کا سینٹر دکھا دیں ڈائبٹیز کا جس کے اندر اتنا کچھ ہو اور اتنے اچھے طریقے سے ہو اور وہ ناٹ فار پروفٹ ہو. ایک اور قصہ میں بنانا چھوڑ دیا کہ جب میں اس طرح کا کام کرنے کی سوچ رہا تھا، میرے پاس بہت بڑے جو ٹائکون ہوتے تھے یہاں پر کمرشل، انہوں نے مجھے آفر بھیجی، اپنے بندے بھیجے کہ یہ کام آپ ہمارے ساتھ کریں، کمرشلی کریں 50-50 پہ. کن کی بات کر رہے ہیں؟ عملی پریاس کی؟ ہاں. تو میں نے یہ کہا کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ چیریٹی کو شامل کیا جائے. تو انہوں نے کہا چیریٹی کے لیے ہمارے ہاسپٹل آلریڈی ہیں، ہم اس کام کو اس طرح سے نہیں کرتے. تو بہرحال اس طرح سے یہ کام شروع ہوا. اور دیکھیں پھر اس کا وہ آیا انوگریشن کا. انوگریشن کب ہوئی؟ 2018 میں جو کمپلیٹ ہاسپٹل ہے. اس کو ہم نے 2014 سے شروع کیا تھا اور 4 سال میں ہم نے یہ ہاسپٹل بنایا. 4 سال میں گھر نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. تو پرائم منسٹر وہ بنے تو ہمارا کچھ تعلق بنتا تھا وہی طاہر عباسی کے تھرو. کن کی بات کر رہے ہیں ہم؟ شاہد خاقان عباسی. اچھا، وہ پرائم منسٹر تھے جو انہوں نے ہاں، انہوں نے افتتاح کیا.
تو میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے بنایا اس لیے کہ ہمارا افتتاح کریں گے. تو جس دن ہم نے ڈیٹ رکھی تھی, ہم نے ان کو بلایا تھا, اس دن بجٹ تھا, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر اس سیشن کو چھوڑ کے باہر نہیں جاتا. اینڈ ہی کیم اینڈ ہی ڈڈ دا سیلیبریشن وتھ اس. افتتاح کرنے آئے بجٹ والے دن. ہاں. شاہد خاقان عباسی جی صاحب جو جی جی, اور وزیر اعظم تھے. جی, اور ہمیں 10 ملین وہ دے کے بھی گئے تھے, اپنا 100 ملین سوری 10 کروڑ جی, وہ بھی دے کے گئے تھے. دوسری چیزیں وہاں پر ایسی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا, ہم اس طرح کی جو فنکشن تھے یہ ہم کرتے تھے, ہر سال کرتے تھے یو اے ای کے اندر فنڈ ریزنگس. لیکن وہاں پر یہ کام ہڈن کرنا پڑتا تھا کیونکہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ جس کام کے لیے آئے آپ وہی کام کریں گے. تو میرے ساتھیوں نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یا تو اس کام کو بند کر دیں, ہم نے آپ کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دینا. کیوں کہ اس میں ہماری نوکریاں جا سکتی ہیں, آپ کی بھی جا سکتی ہیں. تو میں نے کہا یار پھر کیا کریں. تو کرتے کراتے میرے ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے, پھر وہی والی بات کہ اللہ نے وہ ملایا, اور وہ بندہ ہے وہ تھا پاکستانی یا ہے, اللہ اس کو حیاتی دے, ہی واز ان ہز 80s. وہ شیخ زائد کا سن کہلاتا تھا بینگ پاکستانی. وہ بینکنگ والا نہیں, ایک پرانا ایک دور ہوتا تھا, کوئی بینک ہوتی تھی ایک, بات کر رہے ہیں یہ چودھری ظفر اقبال صاحب تھے. تو وہ بندے کے پاس میں اپنے گھر پہ بلایا, میں نے اپنے والد صاحب کو بٹھایا, چائے شائے پلائی. میں کہا چودھری صاحب گل نہیں ہے کہ ٹائم پہنچیا ہوا تہاڈا بھی, تسی بزرگ جو بڑے رسپیکٹفلی احسان کر دو, مہربانی کر دو, ساری گزارش اتنے تک پہنچا دو. وہ کہندا کی؟ میں کہا یار انہوں نے شیخاں نوں کہہ کہ یا سانوں فنڈ ریزنگ دی اجازت دے دین تو یا سانوں پیسے دے دین, تہاڈی پہنچ تے ہے. کہندا میں انہوں دی جانا, میٹنگ انہوں دی ہوندی سی, ادھر نا مجلس ہوتی ہے, تو میں بھی ان کے ساتھ 2-4 دفعہ مجلس میں گیا, اور کرتے کراتے ہماری درخواست ان کے پاس پہنچ گئی. انہوں نے پھر ہم سے اتنے ڈاکومنٹس مانگے کہ اللہ کی پناہ, اس کو پروف کرنے کے لیے. ہم جتنے ڈائریکٹرز تھے, ہمارے پاسپورٹ, ہماری سیکیورٹی چیک اور یہ اور وہ, اور کرتے کراتے آخر 6 مہینے بعد ان کا ہمیں خط آیا کہ آپ کو فنڈ ریزنگ کی اجازت ہے, اور آپ آن لائن ہمارا جو ریڈ کریسنٹ ہے اس کے ساتھ آپ پیسے ڈال سکتے ہیں, اور آپ کو پاکستان پہنچا دیا جائے. دیٹ واز ون ون سچویشن. ٹھیک ہے نا. تو ساتھی بڑے ہی خوش ہوئے, اور پھر ہم نے کام کو اٹھا دیا. تو فنڈ ریزنگ آپ کر رہے تھے ابو دھابی میں, اور ساتھ جاب بھی کر رہے تھے. جی جی جی, اور ساتھ یہاں ٹی ڈی سی بھی چل رہا تھا. جی 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 جی, 24 بڑا گھنٹے. چیلنجنگ نہیں تھا آپ کے لیے؟ مزہ آتا تھا جی, ابھی بھی مزہ آتا ہے. یہ کب تک رہا یہ مسلسل جی, اپنا ٹوٹل میرا کام یہ ہوتا تھا کہ کام سے واپس آئے اور پھر ٹی ڈی سی کی خبر 4 سال. تو یہ کب تک رہا ابو ظبی والی آپ کی جاب؟ میں کب چھوڑی آپ نے؟ میں نے 2021 میں چھوڑی. دوسرا قصہ یہ تھا کہ جب میں ادھر کام کرتا تھا تو میری کسی نے شکایت کر دی میرے سینٹر میں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ کام بھی ہم سے باتیں کرنے کے بعد ہم سے پیسے مانگتا. تو مجھے جس کمپنی کی جاب تھی انہوں نے بلا لی اپنے پاس, اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے ایسے لگے کہ آج سیدھی ٹکٹ ہے اور واپسی ہے. میں ان کے پاس چلا گیا, انہوں نے میرا انٹرویو کیا, اور میں نے ان کے ساتھ انٹرویو میں بیٹھ کے بات کی. تو کہتے کیا کرتے ہو مریض دیکھنے کے علاوہ؟ میں نے کہا سر پیسے لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تمہیں الاؤ ہے؟ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا یار لوگوں کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے, تم ان کو ٹریٹ بھی کر لیتے ہو اور اوپر سے پیسے بھی لے لیتے ہو ان سے, یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے ان کو بڑے تمیز سے طریقے سے بتایا کہ میں ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہوں اور آپ لوگوں کی بڑی خدمت کر رہا ہوں, اور میں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ چلایا ہوا ہے جس کو گورنمنٹ نے یہاں پر مانا ہوا ہے, ایکسیپٹیبل ہے, اور اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, یہ ریڈ کریسنٹ کا ہے, اور میں اس کی بات کرتا ہوں, وہ میرا پیشن ہے, اور اس کے بغیر میرے سے نوکری نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا پھر اچھی بات یہ, بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پھر ایک مہربانی کرو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو, لیکن یہ آپ 9 to 5 نہ کیا کریں, اس کے بعد کر لیا کریں.
تو دیکھیں یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ نہ سنی ہوئی ہوں، نہ دیکھی ہوئی ہوں، انپریسیڈنٹڈ. تو ابھی دو سوال یہاں پر اس ٹی ڈی سی والے چیپٹر کو کلوز کرنے سے پہلے. ایک تو یہ بتائیے، اچھا جب آپ نے ابو ظہبی والی جاب چھوڑ دی 2021 میں، اب صرف فل ٹائم آپ ٹی ڈی سی کو دے رہے ہیں، تو ابھی آپ ٹی ڈی سی سے کمپنسیشن لیتے ہیں یا ابھی سورس آف انکم کیا ہے؟ جی میں نے دیکھیں جب میں ابو ظہبی میں تھا اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا، تو میں نے اسی وقت جو بھی میرے پاس اس میں سیونگ کرتا تھا تو میں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی پاکستان کے اندر. اور پھر دوسرا جو وقت میں نے وہاں پہ گزارا تو میں نے یو کے اندر جو میرے پاس پراپرٹی تھی اس وقت، اس پراپرٹی کو بھی میں نے مورگیج سے ریلیز کروا لیا. وہاں سے بھی مجھے پیسے ملتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی میری انویسٹمنٹ ہے جس میں دکانیں ہیں، کوئی فلیٹس ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں سے میری کوشش یہ تھی کہ آنے سے پہلے کہ میں 15 لاکھ 20 لاکھ میرے پاس اگر آ جائیں تو کل کو مجھے یہ مشکل نہ ہو. یہاں تک کہ میں نے گھر میں سولر تک لگوا لیا تھا اور آتے سر سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا تھا کہ میں گاڑی جو ہے وہ بھی الیکٹرک والی لے لوں. تو کیونکہ چیریٹی کے ساتھ آپ کی بات سچ ہے، اور خاص طور پہ میری بیگم ہمیشہ شروع میں مجھے یہ کہتی تھی کہ ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں، اس راستے پہ مت چلو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں یہ بھی کرتا ہوں کہ اپنا جیسے G8 کا کلینک ہے ہمارا، وہ ہمارا کمرشل ونگ ہے جیسے شفا کا ہوتا ہے. تو وہاں میں شام کو جب بیٹھتا ہوں تو اس میں میرے 70% میرے ہوتے ہیں، 30% ان کے ہوتے ہیں، ہاسپٹل کو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب میں ادھر پریکٹس کرتا ہوں تو جو ساری انویسٹیگیشنس وغیرہ ہیں وہ ساری ٹی ڈی سی کو جاتی ہیں. تو میں ٹی ڈی سی سے کوئی مینجمنٹ کے پیسے نہیں لیتا، کوئی اپنی تنخواہ نہیں لیتا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. جی صحیح. لیکن آپ نے وہ ماڈل ایک ایسا سسٹینیبل بنا لیا ہے جس میں آپ کا سورس آف انکم صرف میں نہیں، ہمارے جو بورڈ ممبر ہیں وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، ٹی ڈی سی سے لے نہیں سکتا. یہ ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے اینڈ اٹس اے ناٹ فار پروفٹ لمیٹڈ کمپنی. صحیح. وہ کئی لوگ مجھ سے لڑتے تھے کہ یار ہم نے سنا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ تو ہمیشہ منافع بخش ہوتی ہے، تمہاری یہ کمپنی کون سی ہے جو کہ جس میں منافع بخش نہ ہو. تو اس کے پھر میں نے سمجھایا کہ بھائی اس طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں. صحیح. تو ابھی ٹی ڈی سی کا کیا سٹیٹس ہے؟ ایسے صاحب اسلام آباد سے نکل کے کہاں کہاں برانچز جا چکی ہیں، اور اگلا 5-7 سال کا ویژن 10 سال کا کیا ہے ٹی ڈی سی کا، دی ڈائبٹیز سینٹر کا؟ یار یہ سفر کافی مشکل ہے اور اس کے اندر صرف یہ چیز ہے کہ اس کو خدا کی ذات کر سکتی ہے. اس نے اگر ہمارا ویژن ایکسیپٹ کر لیا، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم دھیرے دھیرے چلتے جا رہے ہیں. دیکھیں جی ڈاکٹر حسین حمید ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے، کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے. لیکن دیکھیں چیزیں کس طرح سے بنتی ہیں کہ وہی میں اکیلا ہی چلا تھا اور کارواں بڑھتا گیا کہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر معاذ ہیں، وہ روات چل پڑا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار نے، چودھری مصطفیٰ نے ساہیوال والا کام شروع کر دیا. اس طرح سے کشمیر میں ہم پہنچ چکے ہیں، ہم جو ہے وہ 4 میں پہنچ چکے ہیں. اور کراچی جو ہے وہ ڈاکٹر ہمارے ایک احتشام ہے بورڈ ممبر. اب یہ بھی ایک قصہ بڑا بہت ہی مزے کا ہے، وہ یہ کہ احتشام اور محمود موسیٰ جو ہیں وہ کراچی سے، اور وہ بورڈ ممبر بھی بہت ہی ہمارے ساتھ پہلے دن سے ساتھ ہیں اور بڑی محنت سے محبت سے ٹی ڈی سی کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو احتشام کوئی بھی یہی خواہش تھی کہ میں کراچی سے ہوں اور آئی شوڈ گیو بیک سم تھنگ ٹو کراچی. اس کے بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے، اس ولیمے میں وہ سب سے پہلے ٹی ڈی سی کی تقریر کرتے ہیں اور جتنے لوگ وہاں پر گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پیسے بھی مانگتے ہیں اور آخر میں دعا یہ کرتے ہیں کہ سارے مل کے دعا کرو کہ یہ پروجیکٹ لانچ ہو جائے. اور وہ لانچ ہو چکا ہے؟ لانچ ہو چکا ہے اور وہ بن چکا ہے اور وہ چل رہا ہے. تو اب دی ڈائبٹیز سینٹر جو ہے کتنے شہروں میں ہے، کتنی برانچز ہم اسلام آباد میں 2 برانچز ہیں جو کہ ابھی تیسری ہو جائے گی، اس کے بعد لاہور میں ہیں، اس کے بعد کراچی میں ہیں، اس کے بعد ہمارا جو ہاسپٹل آن ویلز ہے وہ ساہیوال، خانے وال، کشمیر، 4 سرائے سدھو یہاں تک چل رہا ہے. جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلا 10 سال کا ویژن کیا ہے ڈائبٹیز سینٹر کا؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈائبٹیز جو اویئرنیس ہے وہ گھر گھر تک جائے
اور اس میں میری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، آپ جیسے لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس کے اندر ان کے لیول کی ایجوکیشن کو سمجھایا جائے. دیکھیں میں اپنے نیوٹریشنس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک بیچارہ چھوٹے کلاس کا آدمی ہے یا اس کے پاس وہ چیز نہیں، اس نے روٹی کھانی ہے، اس نے چاول ہی کھانے ہیں، اس نے میٹھا بھی کھانا ہے، تو اس کو اس طرح کی ترتیب بتاؤ کہ اس کا کام ہو سکے. تو ہمارے پاس 3-4 اسٹائل کے کھانے ہونے چاہیے، لیکن وہ ہماری طبیعت کے ساتھ مل سکے، لوگ اس سے پرہیز کر سکے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر گاڑی پہ ایک اسٹکر لگا ہوا ہو کہ ڈائبٹیز سے بچو، ٹھیک ہے، اور اپنا ہیلدی لائف سٹائل کو مینٹین کرو. ہر ریڈیو سے اس طرح کا کوئی میسیج ہفتے میں 1-2 دفعہ آنا چاہیے، ہر اخبار میں کالم ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی اس کے اوپر اویئرنیس ہونی چاہیے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کیا جائے. جو ہمارے پارکس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی کھیل کود کا سامان ہو، ہماری کبڈی ہے، ہماری ہاکی ہے، ہماری کرکٹ ہے. These all things should play a major role to bring the Pakistan back to نارمل اسٹیٹس، یا کم از کم جو فرسٹ پہ ہے اس سے ہم نیچے آ جائے. 2-3 سال پہلے ہم 7ویں نمبر پہ تھے جی. تو یہ 2-3 سال میں ہم پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ان وٹ ایور کیپیسٹی وی کین کنٹریبیوٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیو ود پرپز کا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے، اور گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے اوپر. ہم نے دی ڈائبٹیز سینٹر کے بننے کے اوپر، اس کے قیام کے اوپر، اور کتنا امیزنگ کام کر رہا ہے اس کے اوپر بات کی ہم نے، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. لیکن گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے شوگر کے مرض کے حوالے سے، اور اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے کہ پاکستان پہلے نمبر پر کیوں ہے، اس کی تشخیص ارلی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے. تو ہم اب گفتگو کے اس حصے کی طرف بڑھیں گے جی ٹھیک. اس کے سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ.